وجوہ یومئذ مسفرہ، کتنے ہی چہرے اس دن روشن ہوں گے۔ سین فارا، اس کا معنی یہاں ہوگا روشن۔ ویسے سفر کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور صبح سویرے سویرے کے وقت کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کئی چہرے روشن ہوں گے۔ سورت کے آخری آیات ہیں یہ، اور سورت کے شروع میں جس واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے اس میں ایک طرف وہ کردار ہے کہ جو ہدایت پر ہونے کے بعد پھر اس میں سے حق، سچ اور بہتر سے بہتر کی تلاش میں فکر مند ہے، اور دوسری طرف وہ جو باطل اور جھوٹ پر ہونے کے باوجود اس کے بارے میں کوئی فکر مند نہیں ہے، بلکہ وہ اس جھوٹ پر ہی مطمئن ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی فکر کر رہے ہیں کہ جو جھوٹ پر ہے اور اس کو فکر لگی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر مند ہیں کہ یہ شخص اپنے جھوٹ پر ہونے کی وجہ سے، باطل پر ہونے کی وجہ سے اس کے بارے میں سوچ رہا نہیں ہے، اس کو کس طریقے سے جہنم سے بچایا جائے۔ اب دوسری طرف وہ صحابی ہیں کہ جو سچ پر ہیں، حق پر ہیں اور توحید پر ہیں، اور اس کے باوجود انہیں اس میں کسی مسئلے کی ضرورت ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جلد از جلد مل کر ملاقات کر کے اس چیز کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے دنیا میں اس طریقے سے وقت گزارا ہے کہ وہ حق پر تھے اور حق کی تلاش میں آخری وقت تک فکر مند رہے، اور انہیں جیسے ہی زیادہ وضاحت ملی، زیادہ بہتر چیز ملی، اس کو انہوں نے قبول کیا اور اس کی اتباع کی۔ لہٰذا یہ راتوں کو جاگنے والے، یہ اللہ رب العزت کے سامنے بار بار کھڑے ہو کر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں سیدھی راستے کی رہنمائی فرما دیجئے، ایسے لوگوں کے راستے کی جن پر آپ نے انعام فرمایا، ایسے لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا لیجئے جن پر آپ کا غصہ ہوا اور جو گمراہ تھے۔ یہ بار بار کھڑے ہو کر اللہ رب العزت سے التجا کرنے والے لوگ دنیا میں بھی روشن چہرے کے ساتھ تھے اور آخرت میں بھی علامتی طور پر ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ جس چیز کے بارے میں یہ فکر مند تھے دنیا میں اور جس کے متلاشی تھے، جیسے ہی انہیں آخرت میں وہ چیز مل جائے گی تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی، کیونکہ جس چیز کی وہ عرصے سے تلاش میں تھے وہ انہیں جب دستیاب ہو جائے گی، انہیں مہیا کر دی جائے گی، تو اس وقت خوشی کے مارے ان کے چہرے کھلا اٹھیں گے، چمک اٹھیں گے، اور وہ ضاحکۃ مستبشرہ، وہ خوش و خرم ہوں گے، مسکراتے ہوں گے۔ مستبشرہ ایسی خوشخبری کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے چہرے پر سرخی آ جائے اور چہرہ کھل اٹھے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، دوسری طرف وہی کردار جو دنیا میں بھی اس پر ایک سکوت طاری تھا، منجمد چہرہ جسے کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں پیش آ رہی تھی، جو حق کی تلاش کے لیے فکر مند نہیں تھا، منجمد، بس مطمئن، جس پر باپ دادا کو پا لیا اسی کے اوپر چل رہا ہے اور اسے کسی نئی چیز کی تلاش نہیں تھی۔ ایک منجمد چہرہ، ایک تحقیق سے خالی چہرہ، ایک جسے حق کی تلاش نہیں تھی، اس کی شکل یہ بیان کی گئی، علیہا غبرہ، اس پر غبار پڑی ہوئی ہے، غبار پڑی ہوئی ہے۔ غبار اس مٹی کو کہتے ہیں کہ جب کسی وجہ سے مٹی اڑے تو جو مٹی نیچے کی طرف گرے اسے غبار کہتے ہیں۔ ترحقھا قطرہ، ان پر سیاہی چھا رہی ہوگی، تو قطرہ اس مٹی کو کہتے ہیں جب مٹی اڑے تو اس وقت جو مٹی اوپر کی طرف جانا شروع کر دے، بہت باریک ذرات، تو وہ سیاہی ہوتی ہے، وہ
کسی چیز کے لیے میل کچیل بن جاتی ہے، وہ جو اوپر کی طرف مٹی جاتی ہے اس کو قطرہ، علیہا غبرہ، ان پر مٹی چھا رہی ہوگی، غبار پڑی ہوئی ہوگی، ترحقھا قطرہ، ان کے اوپر سیاہی چھا رہی ہوگی۔ یہ اس وجہ سے کہ جس دنیا پہ وہ مطمئن تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یا تو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہی نہیں ہونا، اگر زندہ ہونا ہے تو جو مال متاع ہمارے پاس یہاں ہے ایسا مال متاع ہمیں وہاں بھی مل جائے گا، یہ بھی ہمیں اللہ نے دیا ہے وہ بھی ہمیں اللہ دے دے گا۔ تو جو لوگ اس امید پر تھے یا ان کا یہ نظریہ تھا کہ فرشتے انہیں بخشوا لیں گے یا کوئی اور انہیں بخشوا لے گا، جیسے ہی وہ سب سے نا امید ہو چکے ہوں گے اور انہیں نظر آ رہا ہوگا کہ اب بچنے کی کوئی سبیل نہیں ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب انجام کار ہمیں جہنم میں جانا ہے، ہاتھ ان کے باندھے جا چکے ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جا چکی ہیں، گلے میں توق ڈالے جا چکے ہیں، زنجیریں ان کی کس دی گئی ہیں، اور ان کے جہنم کے لیے اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے، پوری تیاری ہو چکی ہے۔ تو وہ اس مایوسی کے عالم میں ان کی جو تصویر اللہ رب العزت آج بتا رہے ہیں کہ ان کے ہوائیاں اڑی ہوئی ہوں گی، وہ اتنے افسوس اور اتنی شرمندگی اور اتنے فکر کی حالت میں ہوں گے کہ ان کے رنگ اڑ چکے ہوں گے، وہ جو خوشیاں آج انہیں میسر ہیں وہ کئی گنا بدحواسی اور افسوس کے ساتھ تبدیل ہو چکی ہوں گی۔ فرمایا اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کافر تھے اور بد کردار تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے برے انجام سے محفوظ فرمائے۔